فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی. یہ عبرانی میں اسحاق کی اضحاق ہے، فضاحکت کے ساتھ گویا اس ہنسی کے ساتھ، ہنسانے والا کہ جس کی وجہ سے ہنسی چھوٹ گئی یا جس موقع پہ ہنسی نکل گئی. وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے ساتھ یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی ادھر ہی. اب دیکھیں قرآن مجید بعض یہودیوں کے خیالات کی نفی ایسے انداز میں کرتا ہے کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا. یہودیوں نے جو بات پھیلائی ہے، دیکھیں انہوں نے بہت چیزیں خراب کی ہیں. ایک چیز انہوں نے یہ خراب کی، قبلہ جو تھا مکے سے انہوں نے اٹھا کے بیت المقدس کر دیا. قربان گاہ جو ہے وہ مینا سے وہ بھی وہاں یروشلم لے گئے. یہ ساری خرابیاں کی. اور ایک کام یہ بھی کہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا یہ جو بیٹا جس کو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل نہیں ہے، اسحاق ہے. اب دیکھیے قرآن نے اس تصور کی نفی کیسے کی کہ جب اسحاق کی بشارت دی تھی تو ساتھ ہی یعقوب کی بھی بشارت دی تھی. تو جس سے پوتا پیدا ہونا ہے اس کو ذبح کرنے کا امتحان بن ہی نہیں سکتا. تو ہم نے اسحاق کے ساتھ یعقوب کی بھی بشارت دے دی. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز، اب ظاہر ہے ان کو کبھی اس سے پہلے اولاد ہوئی نہیں تھی اور وہ تھی بھی بانج، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں. تو انہوں نے کہا کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں؟ وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے خاوند ہیں جو اب بالکل ہی بوڑھے ہو کے، گویا ہم دونوں اس بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، عجیب بات ہے جو آپ کر رہے ہو. قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم میں تعجب کرتے ہو. ایک فیصلہ اللہ نے کیا ہے، وہ کوئی اسباب کا پابند تو نہیں ہے، آپ کو اس میں تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، و برکاتہ ہو، اس کی برکتیں ہوں، علیکم، آپ کے اوپر، اہل البیت، اے اہل بیت. تو اصل اہل بیت گھر والے، یہ جو لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے نا اہلیہ ہے نا، اصل میں اہل جو اسی سے اہل کا جو پیچھے ہم نے پڑھا، اہل بیت اے گھر والو، یعنی نبی کے گھر والے اصلاً جو ہیں وہ تو اس کی بیویاں ہیں. تو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو اسپیشلی گویا ایکسٹینشن ہے نا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بھی حضور نے چادر پھیلا کے اس میں شامل کر لیا. تو حضور کے اعتبار سے گویا اصل اہل بیت تو بنے گی امہات المومنین، اور اسی کے ساتھ آپ جمع کر لیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ ہے. انہو حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا ہوا ہے اور وہ بڑائیوں والا، خوبیوں والا ہے. فلما ذہب عن ابراہیم الروع، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف کی کیفیت جاتی رہی، وجاءتہ البشریٰ، اور یہ جو خوشخبری ملی تھی، اس کی جو طمانیت تھی وہ ظاہر ہوئی. یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے بحث کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. وہ بحث انہوں نے کی، اللہ وہاں کوئی چلیں پوری قوم ٹھیک نہیں ہے، کوئی 50 نیک آدمی ہوگا، بتایا گیا 50 بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا 40 ہوں گے، بتایا گیا 40 بھی نہیں ہے. اچھا 30 ہوں گے. اللہ نے کہا چھوڑو اس قصے کو، چھوڑو، وہ بچنے والے نہیں ہیں. وہ بات آ گیا. ان ابراہیم الحلیم، ابراہیم بہت ہی حلیم الطبع، نرم دل، اواہ، رجوع کرنے والے، منیب، رجوع کرنے والے، حلیم، نرم دل رکھنے والے، اور وہ تحمل والے، حلیم تحمل والے، اور یہ اواہ وہ جو ہوتا ہے نا کسی کی تکلیف پہ جو ہے نا ایک اپنے دل میں درد محسوس کرنے والے، وہ ایسے تھے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، چھوڑو اس قصے کو، یہ اب وہ قوم اب نہیں بچ سکتی. انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب کا امر آ چکا ہے، اللہ کا وہ امر آ چکا ہے جو ٹلا نہیں کرتا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مردود، اور ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جا سکتا، مردود نہیں ہو سکتا، یعنی پلٹایا نہیں جا سکتا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، یہ تو ایک منظر ہوا ختم. اب وہ گئے جو جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس قوم کے اندر جو خرابی تھی وہ اسی وقت اسی زمانے میں بہت ماڈرن ہو گئے تھے، ہمارے زمانے کے آس پاس آ گئے تھے. یوں سمجھے دنیا کی ترقی یافتہ متمدن قوموں کی سطح کے برابر آ گئے تھے. تو وہ ان میں ہم جنس پرستی تھی، اور یہ اللہ نے اب فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے وہ رسول پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، ظاہر ہے وہ اب خوبصورت لڑکوں کی صورت میں ہیں، تو لوط علیہ السلام کے دروازے پہ گئے، اور سیّا بہم، حضرت لوط ان کو دیکھ کے غمگین ہوئے ان کے آنے سے. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں تنگ ہوئے. ظاہر تو نہیں کیا مہمان ہیں، ان کو میزبانی کے طور پر تو انہوں نے رکھنا ہی تھا گھر میں، لیکن یہ کہ انہیں جو بھی حالات تھے انہیں معلوم تھا کیا ہوگا، اس وجہ سے دل میں تنگ بھی ہوئے.
اور خفا بھی ہوئے کہ یہ کیوں آ گئے. وقال ھذا یوم نصیب، اور دل ہی دل میں کہا ہوگا، ظاہر ہے ان سے تو یہ بات نہیں کہنا تھی کہ بہت سخت گھڑی آ گئی ہے، بہت سخت دن آ گیا ہے، بہت مشکل ہے. وہ خبر پہنچ گئی گاؤں والوں تک. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور آئی ان کی قوم ان کی طرف دوڑتی ہوئی بے اختیار. یہ جو ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مستی والا لفظ جو ہے نا، اصل میں وہ بڑا اچھا لفظ نہیں ہے، اس کا معنی مفہوم کو اتنا اچھا نہیں ہے، تو ہمیں آتا ہی نہیں تو ٹھیک ہے ہم استعمال کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو خر مستی کا لفظ ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی نے گدھے کو دیکھا ہو مستی میں تو وہ جو چیز ہوتی ہے اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا. وہ قوم ہوش و آواز کھو چکی تھی، ایسے نشے میں چور تھی اپنے مستی میں کہ اسے کو ہر بے اختیار دوڑتی چلی آئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے رہے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ، اب یہ آخری اتمام حجت اسی طرح ہوتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میری قوم ہؤلاء بناتی، یہ میری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. مراد اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی ہیں تو پوری قوم کی جو لڑکیاں ہیں گویا وہ ان کی بیٹیوں کی مانند ہیں، یا یہ کہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کہا ہو کہ بھئی تم میں سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں انہیں نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اصل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ جو تمہارے اندر رکھا ہے اس کا اصل مقصود تو یہ ہے تم کس کام میں غلط راہ میں پڑ گئے ہو. ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ راستہ ہے. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. مہمان کی بےزتی میزبان کی بےزتی ہے. آپ اگر ان کے ساتھ کوئی دست درازی کرو گے تو یا ان کی کوئی جو ہے نا وہ جو ہے نا کوئی بے عزتی کا سوچو گے تو وہ میری بے عزتی ہے. الیس منکم رجل الرشید، کیا کوئی ایک بھی بھلا بندہ تمہارے اندر نہیں ہے؟ اتنی ہی شرم تم کو دلا دے کہ دوسرے کے مہمان کا تو خیال کرو. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. یہ جملہ آپ کوشش کریں کہ سمجھ لیں کہ بھئی ان لوگوں کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، جو اس طرح کے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں، یک طرفہ سوچ کیسی ہوتی ہے. کہنے لگے کہ اے لوط آپ کو معلوم ہے، لقد علمت، تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی بیٹیوں پر کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے. یعنی گویا ہم کوئی ناحق کام ہی نہیں کرتے. تو یہ جو مہمان ہیں ان پر حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ لیکن وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا حق ہے. تو یہ جو دنیا میں وسائل کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق کھاتے ہیں، تو وہ یہی سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا ہمارا حق ہے. جب انہیں صحیح راستے کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہی نہیں ہے، گویا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ حق ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تجھے خوب پتہ ہے، بنو مت، تمہیں پتہ ہے ہم کیا ٹھانے ہوئے ہیں، ہمارا ارادہ کیا، ہم اصلاً کس چیز کا مطالبہ لے کے آئے ہیں. تو ادھر ادھر ہمیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، ہم بچے نہیں ہیں، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حوالے کرو. اب ان کے دل میں ایک خیال آیا. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، انہوں نے کہا کاش کہ مجھے تمہارے اوپر طاقت حاصل ہوتی. طاقت بڑی ضروری ہے اسلام کے لیے. اگر مجھے تمہارے اوپر طاقت حاصل ہوتی، او آوی الی رکن شدید، طاقت نہ ہوتی تو کم از کم میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جس میں جا کے میں پناہ لے لیتا، اپنے مہمانوں کی عزت بچاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے نا دعا کی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے. یرحم اللہ لوط، اللہ تعالیٰ لوط کے اوپر رحم فرمائے. ان لقد کان یاوی الی رکن شدید، وہ تو تھا ایک بہت ہی مضبوط قلعے کے اندر. اللہ کے قلعے سے بڑا قلعہ کس کا ہو سکتا ہے مضبوط؟ تو وہ تو اس قلعے کی حفاظت میں تھا. قالوا یا لوط، اب رسولوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ڈسکلوز کی. انہوں نے کہا لوط انا رسول ربک، آپ پریشان نہ ہوں، بس ہو گئی. یہ ان کو اصل میں اس جگہ تک انہیں پہنچانا تھا، ان کی یہ جو بے باکی ہے اسے ظاہر کرنا تھا. ہم آپ کے رب کے رسول ہیں. لن یصلوا الیک، آپ قلعے میں ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے کسی پیر میں نکل جائیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ادھر ہی گر جائے گی. باقی آپ نکلیں، اپنے گھر والوں کو ریسکیو کریں، اور یہ اس بستی پہ تباہی آنے والی ہے، آپ چلے جائیں. انہوں نے کوئی ایک جو ہے نا وہ مٹھی کوئی شے پھینکی ان کی طرف، مٹی وغیرہ، اور سب اندھے ہو گئے. اور یہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے نکل گئے. یہ پہلا کام ہوا ان کے ساتھ. انہو مصیبہا، اس بستی کے اس عورت کے اوپر پڑنے والا ہے، ما اصابہم، جو ان کے اوپر پڑنے والا ہے، یعنی وہ ان کے ساتھ ہی شامل سمجھی جائے. ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے.
ابھی فوری طور پر تو وہ اندھے ہوئے تو لوط علیہ السلام نکل گئے، ان کے پر جو بھی عذاب آنا ہے وہ صبح کے وقت آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، تو صبح بہت قریب آ گئی ہے، کیا قریب نہیں آ چکی؟ یعنی آپ جلدی سے نکلیے۔ فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا حکم پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر والے کو اس کا نیچے والا کر دیا، تل پٹ کر دی، اوپر نیچے کر دی بستی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنضُودٍ، اور ان پر ہم نے برسایا کنکر کے پتھروں کا تہ بتہ، وہ جیسے آج کل کارپیٹ بمباری کا تصور نہیں ہے، اس طرح تہ بتہ ان کے اوپر ہم نے جو سنگ گل تھے ان کا برساؤ کیا۔ مصومۃ عند ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے نشان زد تھے۔ نشان زد تھے مطلب یہ کہ جیسے گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے، اس طرح تھے کہ کس نے کس کے بھیجے میں اترنا ہے، یہ اللہ نے ان کو فیڈ کیا ہوا تھا۔ وما ہی للظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یعنی یہ جو مشرکین مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ شام کے سفر میں جاتے ہیں تو یہ بحیرہ مردار کے قریب سے گزرتے ہیں جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، وہ ان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں آسودہ حال پاتا ہوں، خوشحال قوم ہو تم۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، تمہارے ان لچھن جو تمہارے کرتوتے ہیں ان کی وجہ سے، کہ تمہیں گھیر لینے والے دن کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو اللہ کا دیا بچ جائے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ کہ حرام کھانے سے بہتر ہے، جو بھی حلال کا تھوڑا بھی ہو وہ بہت بہتر ہے اگر تم ایمان رکھو۔ وما انا علیکم بحفیظ، باقی میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، پہنچانا میرا کام ہے، بتانا میرا فرض ہے، وہ میں نے تمہیں بتا دیا، میں کوئی تھانے دار نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کم از کم نماز وہ بھی پڑھتے ہوں گے، کوئی گنڈے دار پڑھتے ہوں گے تو، لیکن یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ پکا نمازی سمجھتے ہیں، وہ پہلے ہی سے جو ہے نا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہیں، اور جیسے ایک نیک آدمی کا ایک تصور ہوتا ہے تو وہ یہ بات مانتے ہیں کہ تم نیک ہو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ اس کی ہم چھوڑ دیں جس کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے چلے آئے، یعنی جو ہم شرک کر رہے تھے، جو ہمارے ٹھاکر ہیں، جو ہمارے آلیہ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ نماز بتاتی ہے تمہیں؟ یا یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف بھی نہیں کر سکتے، یہ کرو تو یہ نہ کرو، تو یہ حلال ہے تو یہ حرام ہے، ہمارے مال ہیں، ہماری مرضی ہے۔ ہم نے ذرا اسی کو ایکسٹینڈ کیا نا، میرا مال میری مرضی کے آگے کر دیا، تھوڑا سا مال ہی کے اوپر جسم بھی شامل کر لیا، تو میرا جسم میری مرضی کر لیا۔ قرآن کا تصور یہ کسی شے کے اوپر آپ کی مرضی نہیں ہے، مرضی اللہ کی، ہر شے کا مالک اللہ ہے، در حقیقت مالک کے ہر شے خدا است، یہ ہمارے پاس تو امانت کے طور پر ہے۔ تو ان کا بھی یہی خیال تھا، ہمارے مال ہماری مرضی، تو یہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، بس تو ہی ہے بہت بڑا جو ہے نا وہ بزرگ اور بہت زیادہ وہ بردبار، یعنی سیانہ بیانہ بس ایک تو ہی ہے، اور باقی سارے بیوقوف ہیں کیا؟ قال یا قوم، انہوں نے فرمایا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم ذرا سوچو میں پہلے ہی سے اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، یعنی نیک رستے پر تھا، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور مجھے اس کی طرف سے رزق حسن پہنچ گیا۔ کون سا رزق ہے یہ جو رزق حسن ہے؟ وہی آ گئی، اللہ کی طرف سے رہنمائی مل گئی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جو کام میں تم سے چھڑا رہا ہوں وہ خود کرنا شروع کر دوں، تمہیں تو کہوں یہ برا کام ہے اور خود وہ شروع کر دوں۔ ان أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے، بھلائی ہو جائے، سنور جائے، مَسْتَطَعْتُ، جتنا میرے بس میں ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اور میری توفیق، میرا بس ظاہر ہے وہی ہے، اتنا ہی مجھ سے بن آ سکتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، میری دشمنی، میری ضد، اب ظاہر ہے تمہیں مجھ سے ایک چڑ بھی ہو گئی ہے،
تو وہ تمہیں مجبور نہ کر دے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت آ جائے جیسی مصیبت آئی تھی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر۔ یعنی تم میری نفرت میں وہ رستہ نہ پکڑ لینا کہ جس کے نتیجے میں اس انجام سے دوچار ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ یہ جو سعودی عرب کا شمال والا اوپر والا جو علاقہ ہے نا، جو بحیرہ مردار ہی ذرا آپ اسے مغرب کی طرف جائیں تو بحیرہ احمر سے جو دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک بحیرہ مردار کی طرف خلیج چلی جاتی ہے تو ایک اوپر جس میں پھر نہر سویز ہے، تو نہر سویز سے شمال کی طرف مغرب کی طرف آ جائے گا مصر، اور یہ نیچے کی طرف سارا سعودی عرب ہے۔ تو یہ نہر سویز کے برابر یا اس خلیج کے نیچے بالکل جو سعودی عرب کا علاقہ ہے وہ ہے جو قوم شعیب اس علاقے میں آباد تھی۔ تو اب اس سے اگر آپ جائیں جو آج کل اسرائیل ہے تو اس طرف یعنی تھوڑا آپ مشرق کی طرف جائیں تو یہ اسی پٹی کے اوپر یہ قوم لوط بھی اس کا مسکن جو ہے اس وقت تک موجود تھے، یا وہ علاقہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا کہ یہ علاقہ ہے جو قوم لوط کا تھا۔ تو گویا تم سے تو وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، ویسے مکانی طور پر تو یہ مسئلہ ہے، زمانی طور پر بھی زیادہ دور نہیں تھے، چند سو شاید ایک صدی کا فرق بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی کم فرق ہے ایک قوم اور دوسری قوم کا، تو وہ تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہ بخشواؤ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب مہربان بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو باتیں آپ کرتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے سر سے گزرتی ہیں، بہت مشکل فلسفے ہیں جو آپ بگاڑ رہے ہو، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا واقعی نہیں سمجھ آتی؟ اللہ نے رسول تو بھیجا ہی سمجھانے کے لیے، سمجھ آتی ہیں، مفادات آڑے آتے ہیں، جب مفادات آڑے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد مور لگتی ہے، لیکن یہ رسول کی ہمت توڑنے کے لیے کہ آپ ہم پر کیوں محنت کر رہے ہو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ وہ بات تھی جو یہودیوں نے کہی تھی، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، آپ کیوں ہمارے اوپر محنت کر رہے ہو، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ بات تھی جو نوح علیہ السلام سے کہی گئی تھی کہ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے بحثیں بہت کر لی ہیں، بس عذاب لیا ہمارے اوپر، ہم مزید بحث کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ایک رویہ ہے جو قوموں کی طرف سے سامنے آتا ہے، ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ہم سننا نہیں چاہتے، ہمیں مت سمجھانے کی کوشش کرو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، تمہاری بات ہمارے سر سے گزرتی ہے۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان کمزور ہے، یعنی دلیل، بات، استدلال، اس کے وزن کو ہم نہیں محسوس کرتے، اگر آپ کے پاس ڈنڈا ہوگا تو پھر ہم مان لیں گے۔ ہم تو صرف بوٹ ایئر لائن پر ہی سفر کرنا پسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کوئی دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان کمزور ہو، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تیری قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم چونکہ وہ قبیلے کا ڈر ہے ہمیں، وہ طاقتور ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں، تو ہم تجھے رجم کر دیتے اگر قبیلہ نہ ہوتا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تجھے ہمارے اوپر کوئی عزت حاصل نہیں یا کوئی غلبہ حاصل نہیں، تو ہمارے اوپر فوقیت نہیں رکھتا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے فرمایا میری قوم، أَرَحْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، کیا میرا قبیلہ، میری قوم تمہارے نزدیک اللہ کے مقابلے میں زیادہ زبردست ہے، وہ زیادہ طاقتور تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اس اللہ کو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم لگاؤ زور، محنت کرو میرے مقابلے میں اپنی جگہ پہ، اور میں اپنی جگہ پہ زور لگا رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ سوف تعلمون، جلد تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی تاکتے رہو، انتظار کرو، اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب وہ عذاب کی جو ہے نا وہ جو ہے کیفیت تم پر طاری ہوتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم پہنچا یعنی عذاب کا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو بچا لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی بچا لیا، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی خصوصی رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو ظالم تھے ان کو ایک چنگاڑ نے، زوردار آواز نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی آباد ہی نہیں تھے، یہاں کبھی کوئی بستہ ہی نہ تھا۔ الا بعدا لمدین، سن لو مدین والوں کے لیے بھی دوری ہے، کما بعیدت سمود، جیسے کہ سمود کے لیے پھٹکار ہو گئی۔
वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तान मुबीन, और हमने मूसा को भेजा अपनी निशानियाँ देकर और वाज़ेह सनद देकर, इला फ़िरौन व मलाइही, फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, फ़त्तबऊ अमरा फ़िरौन, उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी, फ़िरौन की इत्तिबा की, उसकी बात मानी, उसकी पैरवी की। वमा अमर फ़िरौन बिरशीद, और फ़िरौन का जो हुक्म था वो कोई समझदारी वाली बात नहीं थी, उसमें कोई जो है वो हदायत नहीं थी। यकदुमु कौमहु यौमल क़ियामा, ये एक नक्शा है जो खींचा गया है, वो क़यादत करता हुआ आएगा क़यामत के दिन अपनी कौम की। आज भी इमाम था उनका, वहाँ भी वही इमाम होगा, आज लीडर है उसी की जो क़यादत में, उस दिन भी वो पूरी कौम आएगी। फ़औरदहुमुन्नार, और उनको आग की घाट उतारेगा। देखिए एक कायद होता है, वो आगे आगे गोया चल रहा है, उसने पहुंचाना होता है किसी महफूज मकाम पर। ये फ़िरौन भी एक कायद है, ये अपने कौम को लेके आग के घाट पे उतरेगा, यानी तबाही के घाट पे उतारेगा। वह बेसल विरदुल मौरूद, न्यायत वो जो घाट है, बुरा घाट है जिस पर वो पहुंचाए गए, यानी पहुंचने वाले घाट पर पहुंचने वाले के लिए बहुत बुरा घाट है जिस पर वो उतरे। वह उत्बेऊ फ़ी हाज़िही लानतन, इस दुनिया में भी उन पर लानत मुसल्लत कर दी गई, वह यौमल क़ियामा, और क़यामत को भी होगी। बेसर रिफ़दुल मरफूद, बुरा इनाम दिया गया जिसको ये इनाम मिला, बहुत बुरे इनाम से हमकनार हुए। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, ये बस्तियों की वो ख़बरें हैं, नकुस्सुहु अलैक, जो हम आपको सुनाते हैं, जो हम आपको अच्छी तरह से बहुत उम्दगी से जिन्हें आपके सामने बयान करते हैं ठीक ठीक। मिनहा कायमुन, इनमें से कुछ बस्तियाँ अभी भी कायम हैं, वो कौमें ख़त्म हो गई, बस्तियाँ बाकी हैं, अब उनके मसाकिन में और लोग आबाद हैं। वह हसीद, और कुछ वो हैं जिनकी जड़ कट चुकी है, कोई निशान भी बाकी नहीं रहा। ज़ाहिर है अब कौम सदूम और अमूरा की बस्तियाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म, निशान भी नहीं रहा। अब वो कोई सेटेलाइट से उन्होंने कोई ढूंढा है, बोहरा मुर्दार के नीचे कोई आबादी के भी नहीं, कोई पुराने निशानात, कोई आसार वो मिले हैं, वो कोई खोदेगा, निकलेंगे, कब निकलेंगे पता नहीं। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, और हमने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करने वाले थे। फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम, और उनके वो माबूद उनके कुछ काम ना आए, अल्लती यदून मिन दूनिल्लाह, जिन्हें अल्लाह को छोड़कर वो पुकारा करते थे, वो उनकी मदद के लिए नहीं आ सके। मिन शै, कुछ भी। लम्मा जा अमरो रब्बिक, जब तेरे रब का हुक्म पहुँचा तो उनका दिफा नहीं कर सके। वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब, और उन्होंने उनको नहीं बढ़ाया मगर हलाकत ही में बढ़ाया, वो हलाकत में ही इजाफ़ा किया। वकज़, या उनके जो सरदार थे उन्होंने भी उनको उससे वो काम करवाए जिससे वो तबाह व बर्बादी हुए। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका, इस तरह पकड़ होती है तेरे रब की, इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, जब वो किसी बस्तियों में किसी को पकड़ता है, वही ज़ालिमा, जबकि वो ज़ालिम हों, इस तरह पकड़ता है। ये सारी मिसालें इसलिए दी, और इनका इंतबाक किस पे करना है, ये अहले कुरैश, ये समझें सबक इनके लिए है इसमें। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी जो पकड़ है वो बहुत सख्त है, दर्दनाक भी है।